بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ بلقیس کا محل، مصنف ہیں قمر علی عباسی، ماخوذ از عمان کے مہمان۔ انشاءاللہ اس کی خالی جگہ ہیں، خلاصہ جو اس میں اقتباس کی تشریح وغیرہ، مختصر سوالات، یعنی مکمل مشقی سوالات کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے قمر علی عباسی کا مختصر تعارف۔ ان کی پیدائش 13 جون 1938 میں اور وفات 31 مئی 2013 میں ہوئی۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے نامور صحافی ہیں اور عالمی شہرت یافتہ سفر نامہ نگار اور کالم نگار ہیں۔ پاکستان میں قمر علی عباسی وہ ادیب ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ سفر نامے لکھے۔ ان کے سفر ناموں میں لندن، دلی دور ہے، چلا مسافر، سنگاپور، امریکہ مت جائیو، برطانیہ چلیں، واہ برطانیہ، ایک بار چلو وینس، نیل کے ساحل وغیرہ۔ قمر علی عباسی نے بچوں کے لیے بھی متعدد کتابیں تحریر کی، جن میں رحم دل ڈاکو، بہادر شہزادہ، شیشے کی آنکھ، ایک تھا مرغا، بہادر علی، شرارتی خرگوش، سمندر کا بیٹا، کائیں کائیں، میاؤں میاؤں، ہمارا پاکستان قابل ذکر ہے۔ اگر ابھی تک میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ وقتاً فوقتاً اردو کی تمام ویڈیو اب تک پہنچتی رہیں، اور ڈسکرپشن میں بھی اس کے لنکس موجود ہیں، آگے شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے۔ یہ کتاب ہے عمان کے مہمان، جس سے ماخوذ ہے، عمان کے مہمان، چلا مسافر، سنگاپور۔ اور آپ کی جو کتاب میں مصنفین کی جو تصانیف لکھی ہوئی ہیں، دلی دور ہے، لندن، ترکی میں عباسی، قرطبہ، یہ بھی قمر علی عباسی، اور میکسیکو کے میلے۔ اس کے علاوہ اس میں ملکہ بلقیس کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے اس نے ہدہد کا جب خط وہ لے کر آئے اور جو دوبارہ اس کو جب بھیجا، ملکہ بلقیس کا تخت اور ہدہد، یہ ایک فرضی تصویر بنائی گئی ہیں، حقیقت تو نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس اور اس کا تخت، ملکہ بلقیس اور قوم سبا ایک ایسی قوم تھی، یہ زراعت کے اعتبار سے بہت آگے تھی، کھیتی باڑی میں بہت آگے تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی عمدہ پھل اور ہر درخت میں بہت زیادہ پھل اگا کرتے تھے۔ یہ ہے ہدہد۔ اس میں ہدہد کا واقعہ بھی ہے، ملکہ بلقیس کا تخت اور ہدہد۔ یہ ہے ہدہد جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں غائب تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا قرآن میں بھی بیان کرتا واقعہ ہے پورا۔ یہ ان کا تخت ہے، کس طریقے سے سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جو ہے نا جایا کرتے تھے۔ شہنشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد اور ملکہ بلقیس کا واقعہ اس میں ہم پڑھیں گے۔ ملکہ بلقیس کا محل ہے یہ، جو بہت ہی پرانا ہے، اب تو ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ واقعہ ملکہ بلقیس اور اس کا تخت۔ خلاصہ ہم پڑھتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا تھا، انسان، جن، چرند، پرند سب حاضر تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ ایسی ہی بات ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے۔ تھوڑی دیر گزری تھی
کہ حدود آ گیا ہے۔ حالانکہ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عقاب کو کہا گیا کہ جا کے اس کو تلاش کر کے آؤ۔ کہنے لگا میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو ابھی تک آپ کو معلوم نہیں۔ میں شہر سبا سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ حدود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت یعنی کہ ملکہ بلقیس جو ہے ان پر حکمرانی کرتی ہے، یعنی قوم سبا پر حکمرانی کرتی ہے، جسے سب کچھ عطا کیا گیا ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کا سجدہ کرتے ہیں۔ حدود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے غائب ہونے کا یہ قصہ سنایا کہ جب آپ آرام فرما رہے تھے تو میں باغ کی دیوار پر جا بیٹھا۔ وہاں ایک اجنبی حدود تھا۔ اس نے بتایا کہ میں شہر سبا کا رہنے والا ہوں، جہاں کی یہ حکمران ملکہ بلقیس ہے۔ اس کے تابع 12,000 سردار ہیں۔ ہر سردار کے پاس 1,00,000 مرد، جس میں سے کچھ پیادہ بھی ہیں کچھ سوار بھی ہیں ہوتے ہیں۔ تو حدود اس کے ساتھ شہر سبا چلا گیا۔ جب اس نے بلقیس کو دیکھا کہ وہ حسن و جمال میں بے مثال، عقل و فہم میں لاسانی، شان و شوکت میں باکمال، 30 گز کے تخت پر بیٹھی تھی، جواہرات سے مرصع لیکن دین سے عاری تھی، سلیمان علیہ السلام نے سے کہا یہ میرا خط لے جاؤ اور اسے ملکہ بلقیس تک پہنچا دو۔ حدود کے متعلق مشہور ہے کہ جس مقام پر پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہو اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ سبا کی ملکہ کہنے لگی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط بھیجا گیا ہے، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ درباری کہنے لگے ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، مگر معاملے کا اختیار تو آپ ہی کو ہے۔ آپ خود ہی غور کریں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ کہنے لگی میں ان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ میرے بھیجے ہوئے آدمی کیا جواب لاتے ہیں، کیا وہ تحفے قبول کرتے ہی نہیں کرتے، کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ تو تحفے قبول نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے قبول نہیں کیے اور پیغام بھجوایا اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اللہ کا دین قبول کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے۔ ایک دن کہنے لگا میں یہ تخت آپ کو آپ کی نگاہ لٹانے سے پہلے ہی لائے دیتا ہوں۔ پھر درباریوں سے کہا اس کے تخت کا حلیہ تبدیل کر دو، کچھ تو اس میں تبدیلی کر دیں۔ پھر جب ملکہ مطیع ہو کر آ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے۔ اس ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک حوض ہے، ایک شیشے کا جو ہے فرش بنوایا گیا تھا، تو وہ یہ سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، چنانچہ اپنے پلڑیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے متاثر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ ملکہ بلقیس کو ملکہ سبا بھی کہا جاتا ہے۔ کافی عرصے تک ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزاری۔ اس کے بعد سوال جواب، اس میں ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حدود کیوں غیر حاضر تھا، اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا تھا، انسان بھی تھے، جن چنین تمام موجود تھے، لیکن جب جائزہ لیا گیا تو حدود اس میں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ اگر وہ صحیح معقول وجہ بتائے گا حدود تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ تھوڑی دیر میں حدود آ گیا اور کہنے لگا میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو ابھی تک آپ کو معلوم نہیں۔ میں شہر سبا سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ اس لیے حدود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے غیر حاضر تھا، یعنی وہ ملک سبا شہر سبا گیا ہوا تھا۔ حدود کو کیا تحفہ ملا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود کو تحفے میں اس کے سر پر تاج بنا دیا
جو آج تک ہدہد کے سر پر نظر آتا ہے۔ ہدہد کے متعلق مشہور ہے کہ جس مقام پر پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہو اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ ہدہد نے ملکہ سبا کے محل کی کیا منظر کشی کی۔ شہر سبا کی حکمران ملکہ بلقیس ہے۔ اس کے تابع 12,000 سردار ہیں۔ ہر سردار کے پاس 1,00,000 مرد پیادے اور سوار ہوتے ہیں۔ جو ہدہد اس کے ساتھ شہر سبا چلا گیا، جب اس نے بلقیس کو دیکھا، حسن جمال میں بے مثال، عقل و فہم میں لاسانی، شان و شوکت میں باکمال، 30 گز کے تخت پر بیٹھی تھی، جواہرات سے مرصع لیکن دین سے عاری تھی۔ ملکہ سبا نے توفتاً حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا اشیاء بھجوائیں۔ ملکہ سبا نے توفتاً حضرت سلیمان علیہ السلام کو قیمتی تحفوں میں 7 سونے چاندی کی اینٹیں، 7 زربفت کے تھان بھجوائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے تحفے کیوں قبول نہیں کیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے قبول نہیں کیے اور ملکہ کو پیغام بھجوایا کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اللہ کا دین قبول کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو ایک نبی ہیں اور اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس بہت کچھ تھا، اس لیے یہ ان کی شایان نشان نہیں تھا کہ وہ ان کے تحفے قبول کرتے۔ اصل تو ان کی چاہتے تھی کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ جن نے ملکہ سبا سے متعلق کیا معلومات فراہم کی تھی؟ جن نے ملکہ سبا سے متعلق یہ معلومات فراہم کی کہ ملکہ کی ماں کا تعلق جن کے قبیلے سے ہے، عقل میں کم ہے، جن کی دونوں اطلاعات غلط تھی، اس کی پنڈلی پر کالے بال نہیں تھے، نہ بیوقوف تھی۔ اس کے بعد کثیر الانتخابی سوالات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غلط اطلاعات فراہم کی، کس نے؟ جن نے۔ ہدہد کو زمین سے تلاش کرنے کی صلاحیت حاصل تھی۔ زمین سے کیا چیز تلاش کرنے کی صلاحیت تھی؟ پانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پر کاٹنے کا حکم دیا، کس کے؟ گھوڑے کے جو ہے پر تھے اس کے کاٹنے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرش بنوایا، شیشے کا بنوایا ہوا تھا، شیشے کا، گویا ایسے لگ رہا تھا اس میں پانی پانی ہے۔ جن سمندر سے نکال لایا گھوڑوں کو۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تابع، ایک تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی چاہیے، ان کے احکامات کے تابع ہونا چاہیے، ان کے احکامات کو ماننا چاہیے۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، جن جو ہے نا جنات جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ اس کے بعد حسن جمال، حضرت یوسف علیہ السلام حسن جمال میں بے مثال تھے۔ عقل و فراست، سمجھ بوجھ فہم، حضرت یوسف علیہ السلام عقل و فراست میں بھی لاسانی تھے۔ آگاہی، ملکہ سبا عقل و فراست میں شعور و آگاہی رکھتی تھی، آشنا تھی، یعنی انسان کو اس چیز سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے کہ اسے 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طرح دین کے مطابق گزارنی ہے۔ آگاہی حاصل کرنا، شعور حاصل ہونا، معلومات ہونی، علم ہونا۔ مرصع، ملکہ بلقیس کا تخت مرصع چاروں پائے یاقوت سرخ زمرد سے مزین تھے۔ معجزہ، ملکہ سبا نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام جب تک کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے میں دین قبول نہیں کروں گی۔ ایک یہ بھی جملہ بن سکتا ہے، یہ بھی بن سکتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کو معجزات بھی دکھائے جب ضرورت پڑی۔ باقیات، موئنجودڑو کی باقیات اب بھی موجود ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی موجود ہیں۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر بہت ہی آسان تھا اور اکثر بچوں نے سنا بھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اس کو آگے شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزا۔